اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء، سورہ نمبر 26، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 11، آیات 227۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ طاء سین میم، یہ ہیں واضح کتاب کے نشان۔ شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشان اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، مگر ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی نئی ہو کر آتی ہے وہ اس سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو جس کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں اس کی خبریں انہیں جلدی آ جائیں گی۔ لیکن کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ اس میں ہم نے کتنی ہی ہر طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے کہا، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو ہارون کو پیغام دے، اور میرے ذمے ان کا ایک قصور بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، تم دو ہمارے نشان لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ رہ کر سنتے رہیں گے۔ ہاں، فرعون کے پاس پہنچو اور کہو، ہم جہان کے آقا کا پیغام لانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وہ بولا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں نہیں پالا، اور تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال نہیں رہا، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، مگر تو ناشکروں میں سے ہے۔ اس نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت ضرور کیا کہ میں بھٹک گیا تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکومت دی اور مجھے رسول بنایا۔ مگر یہ ہے وہ نعمت جس کا تو مجھے احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون بولا، مگر سارے جہان کا رب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ اس نے کہا، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب۔ وہ بولا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے۔ اس نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لاؤں؟ اس نے کہا، لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب اس نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو لو، وہ صاف اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ وہ اپنے گرد سرداروں سے کہنے لگا، یہ تو یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب تم کیا تلقین کرتے ہو؟ وہ بولے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج تاکہ تیرے پاس علم والے بڑے جادوگروں کو لے آئیں۔ چنانچہ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہی جیت جائیں؟ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی جیتے تو کیا ہمارے لیے کچھ اجر ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، اور تب تم ضرور میرے مقربوں میں ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، اور کہنے لگے، فرعون کے اقبال کی قسم، بے شک ہم ہی جیتیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو لو، وہ اس جھوٹ کو جو انہوں نے بنایا تھا نگلنے لگی، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم جہان کے آقا پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے آقا پر۔ وہ بولا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے ہو، وہ ضرور تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، مگر تم جلدی ہی جان لوگے، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے، پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے قصور بخش دے کہ ہم ایمان والوں میں پہلے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کو میرے بندوں کو لے کر چل دے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیجے، یہ تو ایک چھوٹی سی ٹولی ہے، مگر یہ لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ہتھیار بند جمعیت ہیں۔ یوں ہم نے انہیں نکال دیا باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور باعزت مقام سے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔
ہاں، انہوں نے سورج کو نکلتے نکلتے ان کو جا لیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ سو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، چنانچہ وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح تھا، اور دوسروں کو ہم قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور انہیں ابراہیم کی خبر سنا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے پاس ٹھہرے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ یہ تمہیں نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ بولے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ اس نے کہا مگر کیا تم نے غور کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پرانے باپ دادا، وہ میری دشمن ہیں سوائے جہانوں کے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی میں آرزو کرتا ہوں روز جزا کو میری خطائیں بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر، اور آنے والے لوگوں میں مجھے سچائی کی شہرت دے، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ بہکنے والوں کے سامنے کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہیں مدد دے سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر انہیں اور بہکنے والوں اور ابلیس کے لشکروں سب کو اس میں الٹا ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے اور وہاں آپس میں جھگڑتے ہوں گے با خدا ہم تو صاف گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہان کے آقا کے برابر کرتے تھے، اور ہمیں تو صرف مجرموں نے گمراہ کیا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی گہرا دوست ہے، کاش ہمیں دوبارہ موقع ملے تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف جہانوں کے رب پر ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم تیری بات مان لیں جبکہ کمینے لوگ تیری پیروی کرتے ہیں؟ اس نے کہا مگر مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان سے حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے، اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو ہانکنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں بچا لے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری ہوئی کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، پھر بعد میں باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو جہانوں کے رب پر ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بے مقصد نشان بناتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو؟ ہاں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے جنہیں تم جانتے ہو، تمہاری مدد کی ہے چوپایوں اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہمارے لیے برابر ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم کوئی عذاب پانے والے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو جہانوں کے رب پر ہے۔ کیا تمہیں ان چیزوں میں جو یہاں ہیں امن سے رہنے دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گچھے ملائم ہوتے ہیں، اور تم پہاڑوں میں اترا اترا کر گھر تراشتے ہو؟ ہاں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے نکل جانے والوں کی بات نہ مانو، وہ جو زمین میں گڑبڑ مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے تو ایک جادو مارا شخص ہے، تو صرف ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ اچھا، کوئی نشانی لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا یہ ہے اونٹنی جس کی مقررہ دن پر پینے کی باری ہوگی، اور تمہاری بھی پینے کی باری ہوگی، اور اسے دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر شرمندہ ہو گئے کہ انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو جہانوں کے رب پر ہے۔ کیا جہان والوں میں سے تم ہی مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور نکال باہر کیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں، میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام سے جو وہ کرتے ہیں بچا لے۔ سو ہم نے اسے اور اسے گھر والوں سب کو بچا لیا، سوائے پیچھے رہنے والوں میں ایک بڑھیا کے۔ پھر دوسروں کو ملیا میٹ کر دیا اور ان پر خوب بارش برسائی۔ ہاں، کیا بری تھی ڈرائے ہوئے لوگوں پر بارش۔ بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بن میں رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف جہانوں کے رب پر ہے۔ نہ پورا کرو اور نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی نسلوں کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے تو محض ایک جادو مارا شخص ہے، اور تو صرف ہماری ہی طرح کا ایک بشر ہے، اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میرا رب تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ایک نشان ہے، مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک یہ آقائے جہان کا اتارا ہوا پیغام ہے، اسے لے کر امانت والی روح اتری ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں ہو جائے، واضح عربی زبان میں، اور یہ پیغام اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور کیا ان کے لیے اس بات میں کوئی نشانی نہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم اس پیغام کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو وہ کبھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے اسی طرح گنہگاروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا جب انہیں خیال بھی نہ ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ مگر کیا تو نے اس پر غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک ساز و سامان دیے رکھیں، پھر وہ چیز جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آ جائے، تو ساز و سامان جو ان کو دیا گیا ہوگا ان کے کس کام آئے گا؟ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ڈرانے والے بھی تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے، اور شیطان اسے لے کر نہیں اترے، اور یہ ان کے حسب حال بھی نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے سننے سے بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکار، ورنہ تو عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اور اپنی قریبی برادری کو خبردار کر، اور جو مومن تیری پیروی کر رہے ہیں ان کے آگے اپنے بازو جھکا کر رکھ، پھر اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ میں تمہارے عملوں سے بری ہوں، اور اس غالب اور رحم کرنے والے پر بھروسہ کر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ گزاروں میں تیرے پھرنے کو،
بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ بنانے والے گنہگار پر اترتے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعر ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے ہیں، اور یہ کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور ظلم کیے جانے پر بدلہ لیتے ہیں، اور ظالم جلدی جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو پلٹتے ہیں۔